ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کسی انسان پہ اگر کوئی راز فاش ہو جاتا ہے تو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، مگر العزیز جس کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ آپ پہ پوری طرح سے غالب ہے، آپ کو پکڑ سکتا ہے، آپ اس سے خوف ہی نہیں کھاتے۔ دراصل آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے آج خود سے سوال کریں، میں کس کی بندی ہوں؟ آپ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی، لیکن نہیں، آپ صرف اس کا نام لے رہے ہیں، آپ محسوس نہیں کر رہے۔ کوئی آپ سے اگر سوال کرے کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا، آپ اس کو تب تک صحیح جواب نہیں دے سکتی ہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں جانتی، اس کے الرحمن ہونے کو، اس کے الرحیم ہونے کو نہیں جانتی۔ ہمیں اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کی پہچان کے بعد جب آپ کے منہ سے لفظ اللہ نکلے گا نا، اس وقت آپ کی روح کے اندر تک محسوس ہوگا کہ ہاں میں نے کسی کا نام لیا ہے۔ آپ محسوس کریں گے اس کی ذات کو، اور آپ العزیز کی بندی ہیں جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جو آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے اور ساری عزت اسی سے ہے۔ یہ جو آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے نا، کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ جو آپ لوگوں کو دندناتا ہوا پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کس وجہ سے ہے؟ العزیز نے ان کو غلبہ دیا، لیکن یاد رکھیں لا غالب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ کو عزت چاہیے، غلبہ چاہیے، قوت چاہیے، مدد چاہیے، کس کے پاس جائیں گے؟ کسی انسان کے پاس نہیں، العزیز کے پاس جانا ہے، اس کے بندے بننا ہے۔ آج جو دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہے کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم بندوں سے مدد مانگنے جاتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، انہی سے مرعوب ہوتے ہیں۔ جب العزیز کا خوف نہیں رہے گا نا، تو پھر بندوں کا خوف تو آئے گا ہی۔ جو حقیقی معبود سے نہیں ڈرتا، وہ غیر حقیقی سے ڈرے گا، یہ اس کی سزا ہے کہ وہ بندوں کے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا نا، وہ اس کو ایسی عزت دلائے گا کہ لوگ رش کریں گے۔ اس لیے جو سورس آف عزت ہے اس پر دھیان دیں، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ آپ کیا جانیں یہ کب ساری عزت کھو دیں؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہے نا، کہ وہ اگر ذلیل کرنے پہ آئے تو کون روک لے گا؟ تو پھر اپنے جیسوں کے پاس نہیں جائیں، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ العزیز نہیں دیا ہے، وہ تو خود العزیز کے محتاج ہیں۔ تو پھر ڈائریکٹ اس کو پکاریں، اس کا دامن تھامیں۔ جو لوگوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں نا، ان کے سر کبھی نہیں اٹھتے، اور جو العزیز کے سامنے سر جھکا لیتا ہے نا، وہ پھر کسی در کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ ذات آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، پر اعتماد کرتی ہے۔ وہ آپ کی ذلت پر راضی نہیں ہے، کیونکہ اس نے بنی آدم کو اکرام کے ساتھ پیدا کیا ہے، عزت دی ہے، وہ آپ کو محبوب رکھتا ہے، اس نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ذرا محسوس تو کریں، وہ آپ سے اپنی محبت کا جواب مانگتا ہے، حالانکہ اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے بنائے ہوئوں کو میری ضرورت ہے، یہ میرے بغیر نہیں چل سکتے۔ آپ اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ بھٹکو نہیں، تمہارا اصل میں ہوں، بالآخر تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، تو اپنی خوشی سے آؤ، اس زندگی میں آ جاؤ۔ کبھی چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے؟ کس شان و شوکت کے ساتھ آسمان پہ آ کے پھیل جاتا ہے، کسی کو اپنی طرف دیکھنے نہیں دیتا، اور پھر کس طرح سے ڈھلک جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اپنے پیچھے تاریکی چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کہاں جاتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4802 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ابو ذر کے ساتھ تھے۔ ابو ذر صحابی کا نام ہے۔ کہنے لگے ابو ذر بتاؤ کہ یہ آفتاب کہاں پہ غروب ہوتا ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر علم ہے۔ فرمایا یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا